ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس کی رحمت تمام چیزوں سے زیادہ وسیع ہے. اس کے نام سے جب اس کے مقرب بندے ابتدا کرتے ہیں تو وہ ابدیت کے اعتراف سے سرشار ہو جاتے ہیں اور شہنشاہ عالمین کی رحمتیں ان پر سایہ فگن ہو جاتی ہیں، اور نہایت شفیق اور مہربان رب اپنے بندوں کی مدد کرتے ہوئے ان کے کاموں کی بحسن و خوبی، خیر و عافیت کے ساتھ تکمیل فرماتا ہے اور ان میں برکت ڈال دیتا ہے، اور وہ اپنے مخلص بندوں کو شیاطین کے وسوسوں اور در اندازیوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے. البتہ ہمیں وہ جگہیں یاد ہونی چاہیے اور ان مقامات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے جہاں ابتدائیہ اللہ کے نام سے کیا جاتا ہے. لہذا منتخب مقامات حاضر خدمت ہیں. عن عثمان بن ابی العاص الثقفی انه شکا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعا یجده في جسده منذ اسلم فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل 7 مرات اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. صحیح مسلم. عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کی جو انہیں اس وقت سے ہوتا تھا جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جسم میں جس جگہ درد ہوتا ہے تم وہاں اپنا ہاتھ رکھو اور 3 بار بسم اللہ پڑھو اور 7 بار یہ کہو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. میں اس چیز کے شر سے جو میں اپنے جسم میں پاتا ہوں اور جس کا مجھے ڈر ہے اللہ تعالی اور اس کی قدرت کی پناہ میں آتا ہوں. لہذا اگر آپ کے بدن میں کسی جگہ درد ہو تو درد کے مقام پر اپنا ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھیے، پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیے اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. میں اللہ کی اور اس کی قدرت کی پناہ طلب کرتا ہوں اس بیماری کی برائی سے جو اس وقت مجھے لاحق ہے اور جس کا آئندہ ہونے کا اندیشہ ہے. عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اشتكى الانسان الشيء منه او كانت به قرحة او جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها بسم الله تربة أرضنا بريقة بعدنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. صحیح مسلم. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب کسی انسان کو اپنے جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی یا اسے کوئی پھوڑا نکلتا یا زخم لگتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگشت مبارک سے اس طرح کرتے اور فرماتے. یہ بیان کرتے ہوئے سفیان نے اپنی شہادت کی انگلی زمین پر لگائی، پھر اسے اٹھایا اور کہا بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، تربت ارضنا بریقت بعضنا لیشفى به سقیمنا باذن ربنا. ہماری زمین کی مٹی سے ہم میں سے کسی ایک کے لعاب دہن کے ساتھ ہمارے رب کے اذن سے ہمارا بیمار شفا یاب ہو. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وضعتم موتاکم فی القبر فقولوا بسم اللہ وعلى ملة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسند احمد سندہ صحیح. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے فوت شدگان کو قبر میں اتارو تو یہ دعا پڑھو
بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ کی ملت پر، لہذا میت کو دفن کرتے وقت یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر میں اس میت کو دفن کرتا ہوں۔ عن عمر بن ابی سلمہ یقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في السحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد، صحیح البخاری وصحیح مسلم۔ ابن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، اور کھانا کھانے کے دوران میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوما کرتا، اس لیے آپ نے مجھ سے فرمایا بیٹے بسم اللہ پڑھ لیا کیجئے، داہنے ہاتھ سے کھایا کیجئے اور برتن میں وہاں سے کھایا کریں جو جگہ آپ سے نزدیک ہو۔ چنانچہ اس کے بعد میں ہمیشہ اسی ہدایت کے مطابق کھانا کھاتا رہا، لہذا سم اللہ، کھانے سے پہلے بسم اللہ کہیے، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھانا تناول کیجئے، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور برتن میں اپنے آگے نزدیک سے کھانا تناول کیجئے۔ عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره، سنن الترمذی، سندہ صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم لوگوں میں سے کوئی کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھ لے، اگر شروع میں بسم اللہ کہنا بھول جائے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، لہذا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا بھول جائیں تو جب یاد آئے یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، بسم اللہ اس کے شروع میں بھی اور اس کے آخر میں بھی۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحهما بیده وسمى وکبر، وفی روایت مسلم یقول بسم اللہ واللہ اکبر، صحیح البخاری وصحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چتکبرے سینگوں والے مینڈوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور آپ نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ واللہ اکبر، لہذا جانور کو ذبح کرتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة، دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام.